بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم موت سے بچنے کے لیے کیوں بھاگ رہی تھی، اور پھر جب موت نے اس قوم کو آ لیا تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کیسے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے 70,000 مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، اور کیا ان کی نسل آج بھی زندہ ہے، اور کیا ان میں اپنے آباء و اجداد کی واضح نشانیاں موجود ہیں، یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد قلم نامہ آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو سے متعلق کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہم جلد سے جلد آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یحنہ علیہ السلام حضرت موسیٰ کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر سرفراز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل کا لقب ابن العجوز یعنی بویا کے بیٹے ہے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے تھے۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ کوہت پوری ہو چکی تھی۔ ناظرین، جب حضرت حزقیل علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ظلم و نافرمانی میں ڈوب چکے ہیں۔ ان کی زندگی جھوٹ، فریب، بے حیائی، بدکاری اور بے انصافی سے بھر چکی تھی۔ ظلم و زیادتی پر خوش ہوتے تھے۔ مذہبی پیشواؤں نے دین کو اپنے فائدے کے لیے بدل دیا تھا، اور قوم اتنے فرقوں میں بٹ چکی تھی کہ ان کی گنتی ممکن ہی نہیں رہی تھی۔ نتیجتاً ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کی یاد ان کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل کے شہر میں رہتی تھی۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس محیط اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پھیلا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس حاصل تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل،
آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ چنانچہ ان کی آواز سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو، اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہان یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا: اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا تم سب مر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی ہو کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گمسان کا رنگ پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہ آئے گی نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے، نہ ہرگز میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔